جی ناظرین السلام علیکم۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر لوگوں کے اندر تشنج جاری ہے اور لگ رہا ہے انہیں کسی بھی لمحے کچھ ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، بڑے بڑے تجزیہ کار اس بارے میں منہ شگافیاں کر رہے ہیں، لیکن سچی بات ہے پتہ یہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ جو بھی شخص یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کو صحیح پتہ ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہ صرف چند لوگوں کو پتہ ہے۔ وزیر اعظم کو پتہ ہے، وزیر دفاع کو پتہ ہے، نواز شریف کو پتہ ہے، مریم نواز کو پتہ ہے، شاید مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کو بھی پتہ ہو۔ باقی سب کے اندازے ہیں، اور وہ اندازے جب تک یہ تعیناتی نہیں ہو جاتی تب تک یہ معاملات جاری رہیں گے اور سراسیمگی کا عالم جاری رہے گا۔ اب کچھ تحریک انصاف کے حلقوں میں پینک کی سی کیفیت آ گئی ہے۔ خواجہ آصف نے جو آج انٹرویو دیا اور جو کچھ آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا رہا اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 5-6 نام جانے ہیں اس میں سے ایک نام پر کراس لگ گیا ہے، اور وہ نام کون سا ہے اور اس پر کراس کیوں لگا ہے اور اس میں کس کا قصور ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہونے کا انہیں تجسس ہے، امکان ہے، خدشہ ہے کہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ خبر آئے گی لانگ مارچ کی سرگرمیاں تیز کر دی جائیں گی؟ لیکن حکومت نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ آرام آرام سے چل رہے ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق منڈے کو یہ سمری موو کرے گی اور یہ پھر فیصلہ جو ہے تقریباً بدھ کے دن ہو جائے گا۔ توقع یہ ہے کہ یہ فیصلہ بدھ کو بھی نہیں بلکہ جمعرات کو ہوگا، ایک دن اور ڈیلے کریں گے۔ اس دوران عمران خان کا لانگ مارچ ہانپتا کانپتا رہے گا اور وہ دیکھیں گے کہ لوگوں کی تعداد کم ہے، خان صاحب کی طبیعت کا کیا حال ہے، اور وہ انتشار پھیلانے کے جس موقع کے منتظر ہیں، میری ذاتی رائے میں وہ موقع اب گزر چکا ہے۔ اب صرف ڈیلے ہے، اور وہ جو ڈیلے ہے اس میں تحریک انصاف اپنے ہاتھ سے سارے پتے کھو چکی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بڑی عقل مندی ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو آخر تک روک کے رکھا۔ اگر جیسا کہ بہت سارے حلقوں کی طرف سے یہ پریشر ڈل رہا تھا کہ یہ تعیناتی کا معاملہ ہے تو 3 مہینے پہلے کر دیتے، 6 مہینے پہلے کر دیتے، کر سکتے تھے، لیکن بہت عقل مندی کی کہ یہ اس معاملے کو آخری لمحے تک لے کے جا رہے۔ اگر یہ پہلے اس تعیناتی کا فیصلہ کر دیتے تو وہ ادھم مچنا تھا، وہ کوہرام مچنا تھا کہ خدا کی پناہ۔ اب معاملات بہت زیادہ کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، جس میں تحریک انصاف کی پوزیشن بھی کلیئر ہوتی جا رہی ہے۔ آج کا دن اسلام آباد میں بہت زیادہ سراسیمگی کا دن تھا۔ تحریک انصاف کے بہت سے ہمارے سینئر دوست خبر کا انتظار اس طرح کر رہے تھے جس طرح میٹرنٹی ہوم کے باہر جو ہے حضرات انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بار بار اپنی گھڑی نہیں، وہ بار بار اپنی کلائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گھڑی کا لفظ نہیں استعمال کرنا تحریک انصاف کے ہاں اس کی ممانعت ہے۔ تو جب بھی گھڑی کا ذکر آئے فوراً ملکی حالات، کرپشن، ماضی کے حکمران، ماشاء اللہ ایوب خان، ڈونلڈ ٹرمپ، یہاں تک بات لے جائیں، گھڑی کا ذکر نہیں کرنا۔ تو وہ لوگ اس تشنج کی کیفیت میں دن گزارا، اور دن میں خبریں بھی بہت عجیب سی تھیں۔ مثلاً یہ کہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے اسلام آباد میں ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی وزیر اعظم ہاؤس چلے گئے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق جنرل باجوہ نے بھی آج وزیر اعظم ہاؤس کا دورہ کیا، یہ کنفرم رپورٹ نہیں ہے۔ اور پھر اسحاق ڈار نے
صدر مملکت سے ملاقات کی، جس میں صدر مملکت نے ٹھنڈے ٹھنڈے ہو کر کہہ دیا کہ بھئی میں آرمی چیف کی تعیناتی، میری بساط، میری اتنی اوقات کہ میں آرمی چیف کی تعیناتی کو روک دوں، لہذا وہ ایک اور ہرڈل نکل گئی، اور جیسے جیسے دن گزریں گے مزید ہرڈلز نکلتی جائیں گی۔ عمران خان صاحب نے ہفتے کو لانگ مارچ کا اعلان کی فائنل ڈیٹ دینی ہے۔ میرا نہیں خیال وہ فائنل ڈیٹ دیں گے، لیکن اگر ڈیٹ دیں گے تو 24 یا 25 کے قریب دیں گے، اور صرف یہ دھمکی ہوگی۔ اب مجھے کافی حد تک یقین ہو گیا ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، تو دھمکی کے طور پر خان صاحب اس کو رکھیں گے۔ اگر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ آ گیا جس کو انہوں نے خود برطرف کیا ہو، جس نے انہیں بشرا بی بی کے کرپشن کے حوالے سے اور عثمان بزدار کی کرپشن کے حوالے سے ان کی تعدیب کی ہو، تو پھر وہ لانگ مارچ پر غور کر سکتے ہیں۔ اس سے نہ حکومت تبدیل ہوگی، نہ سے کوئی شہباز شریف وزارت عظمیٰ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس سے یہ ہے کہ انتشار پھیلے گا، میڈیا میں خبریں چلیں گی، اور ان خبروں کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ایک آرمی چیف جو کہ پاک فوج کا سربراہ ہوگا، وہ آنے والا ہوگا، اس کی تعیناتی متنازع ہو جائے گی۔ اتنا سا کام ہوگا، اور پھر اس کے بعد معاملات کچھ عرصے کے بعد دم توڑ دیں گے۔ لیکن خان صاحب وہ ضرور کیا کر دیں گے جو آج انہوں نے اپنے خطاب میں بھی فرمایا کہ یہ وہ آرمی چیف لگائیں گے جو مجھے نااہل کر دے گا، اور یہ ایسا بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو کہ کسی کو بھی آرمی چیف لگائیں، خان صاحب نے تو نااہل ہونا ہی ہے۔ توشہ خانہ اور یہ جو ہے فارن فنڈنگ، اس میں خان صاحب کو ابھی تک کسی کے ہاتھ بچا رہے ہیں، لیکن ذرا ہاتھ کھلے گا تو یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، اس میں تو خان صاحب نے جانا ہی جانا ہے۔ تو خان صاحب اپنے اوپر جو ان کے اوپر الزامات پروو ہو جائیں گے، اس کی ذمہ داری کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں، اور خود پاک پوتر صاف ستھرے ہو کے نکل جانا چاہتے ہیں کہ اصل میں آنے والا آرمی چیف جو ہے اس نے میرے خلاف منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ تو خیر، بات ہو رہی تھی اسلام آباد کی آج 2-3 خبریں جو اسلام آباد کے حوالے سے امپورٹنٹ آئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آمد و رفت کا سلسلہ بہت زیادہ رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو آج انٹرویو دیا، اس نے بہت ساری شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ ایک تو انہوں نے تاریخیں بتا دی، انہوں نے کہا منڈے کو یہ ہم پروسیس شروع کریں گے، یعنی منڈے کو سمری منگوائی جائے گی، اور ٹیوزڈے یا وینسڈے کو یہ پھر ہم فائنل کر دیں گے، آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے گی۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ وینسڈے کو بھی نہیں، تھرسڈے کو ہوگی، اور اگر پاسبل ہوا تو یہ فرائیڈے تک اس کو کھینچیں گے، اور عمران خان کے صبر کا مزید امتحان لیں گے۔ وہ جو فرلانگ مارچ ہے اس کی ہزیمت اور دیکھیں گے۔ تو یہ تو صحیح ہے، لیکن ایک کانسپریسی تھیوری بھی چل رہی ہے۔ ظاہر ہے جب تک صحیح خبر نہیں ہے تو کانسپریسی تھیوریز تو چلیں گی۔ اس میں یہ ہے کہ کسی نے فرمایا کہ بھائی اگر ایک کینڈیڈیٹ جنرل باجوہ کے بھی ریکمینڈڈ ہوئے ہیں، اور ہر آرمی چیف کے ریکمینڈڈ ہوتے ہیں، ایک رسمی مشاورت ان سے ہوتی ہے، یہ اب حکومت وقت پر منحصر ہے کہ وہ اس رسمی مشاورت کو مانے یا نہ مانے۔ تو بھائی جو اگر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے جو جنرل باجوہ کا ریکمینڈڈ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا اچانک اس صورت میں لانگ مارچ کے غبارے میں ہوا بھر دی جائے گی؟ اچانک بے تحاشا بلوائی اور انتشار پسند لوگ ارد گرد سے جمع ہو جائیں گے اور حکومت کا ٹھٹھا اڑائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور معاملہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر جو نمبر 1 صاحب ہیں ان کو آپ نے تعینات کرنا ہے، چلیں بات کھل کے ہی کر لیتے ہیں، جنرل عاصم منیر کی بات کر رہے ہیں،
تو وہ تو 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں. جنرل باجوہ اس کے 2 دن بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، 27 کو اور 29 کو. تو ان کو ریٹینشن دینی پڑے گی، ایکسٹینشن نہیں، ریٹینشن. اچھا، یہ وہ معاملہ ہے جو ویسے تو پارلیمان میں منظور ہوگا، لیکن عدالتیں اس کا نوٹس لے سکتی ہیں، اور ماضی میں عدالتیں لیتی رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اسٹے آرڈر دے دیں. یہ کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے. اور پھر اس کے بعد آخری دن تک آرمی چیف جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے. 29 تاریخ تک باجوہ صاحب کنٹرول میں ہے، تو چیزیں پھر ان کی مرضی سے چلیں گی. بدقسمتی سے عدالتیں بھی ایسے موقعوں پر انہی کی مرضی سے فیصلے دیں گی. تو کیا کہیں یہ پلان بن رہا ہے کہ اگر نمبر 1 جو کہ عاصم منیر صاحب ہیں، اگر ان کا نام آتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک قانونی لکونے کی ضرورت پڑے گی کہ انہیں 2 دن کی ریٹینشن دینی پڑے گی. وہ ریٹینشن اگر وہ ہوتی ہے تو کیا اس کو ایک قانونی معاملہ بنا کر عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے اوپر سٹے آرڈر لیا جا سکتا ہے؟ کیا عدالتیں اس معاملے میں کودنا پسند کریں گی یا نہیں کریں گی؟ پھر کسی نے ایک بات کی، کوٹ کی، صحیح ہے یا غلط ہے، کہ جنرل باجوہ نے کہیں کہا ہے کہ میں 28 تاریخ تک تو پورے کنٹرول میں ہوں. اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے اس طرح انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر 27 والے صاحب کو اگر ایکسٹینشن دی گئی یا ریٹینشن دی گئی تو وہ تو میرے ریکمینڈڈ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو پھر 1 دن میں ہی آرمی چیف، 1 دن کیا 1 منٹ میں بہت کچھ کر سکتا ہے. تو کوئی اس طرح کے ابہام کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. حالانکہ میرے خیال میں یہ ساری باتیں افواہیں ہیں اور اس طرح کا نہیں معاملات ہو سکتے. آرمی چیف کا فیصلہ وزیر اعظم کرے گا، وہ اے کو کرے، بی کو کرے، ایکس کو کرے، وائی کو کرے، زی کو کرے، اس کے درمیان. اور جنرل باجوہ کا اب کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں رہا، وہ مثلا ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب تو جو پرانے نئے پاکستان کے حامی صحافی تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاق مذاق میں الوداعی دورے شروع کیے اور اب بات کنفرم ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے اب جنرل باجوہ نے چلے جانا ہے. اب لوگوں کی نظریں لگتی ہیں کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا. اور اس لسٹ میں سے خواجہ آصف نے کہا کہ ایک شخص چیف نہیں بنے گا. 5-6 نام ہیں، بچے بچے کو یاد ہو گئے ہیں. وہ کون نہیں بنے گا، نام نہیں لیا انہوں نے، اور انہوں نے بتایا اس کے نام پہ کراس لگا دیا. حالانکہ سینیورٹی لسٹ کے مطابق ان کا کوئی 4تھا یا 5واں نمبر بنتا ہے جنرل فیض حمید کا، تو وہ نہیں بنیں گے. اور خواجہ آصف نے کہا کہ ان کا کریئر خراب کیا عمران خان نے. اگر عمران خان DGI کے معاملے پر پھڈا نہ کرتے تو پھر ہوتا یہ کہ جنرل فیض حمید کی کسی کور میں پوسٹنگ ہو جاتی، کوئی نیا DGI آ جاتا ہے عمران خان کے ساتھ، کسی کور میں پوسٹنگ ہو جاتی، اس کے بعد وہ کمان کر لیتے. اور اس وقت اور کوئی زیادہ شور نہ مچتا ان کے نام کا، کوئی ان کا نام عمران خان کی وجہ سے پریس کانفرنسز میں ڈسکس نہ ہو رہا ہوتا. تو آج جو 4-5 کینڈیڈیٹ جن کے نام جائیں گے ان میں ان کے نام کے اوپر بھی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہوتا. لیکن اب سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جنرل فیض حمید کا نام چیف کے لیے نہیں ہوگا، وہ چیف نہیں بن سکتے. اب یہ جو خواجہ صاحب ظاہر ہے ٹی وی پہ انٹرویو دے رہے تھے، وزیر دفاع ہیں، کھل کے تو بات نہیں کر سکتے تھے. عمران خان نے جنرل فیض کو خراب کیا یا جنرل فیض حمید نے عمران خان کو خراب کیا؟ دونوں باتیں ہیں. خواجہ صاحب نے ایک طرف کی بات کی ہے، دونوں باتیں ہیں، دونوں معاملات ہیں. عمران خان کے کوچ بھی عمران خان کی طرح ذمہ دار ہیں. آپ چونکہ وزیر دفاع ہیں لہٰذا آپ نے کلین چٹ دے دی جنرل فیض حمید کو. ایسا نہیں ہے خواجہ صاحب. جنرل فیض حمید نے بھی بہت کچھ کیا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا.
عمران خان نے بھی وہ کچھ کیا، وہ تضحیک اور تذلیل کی فوج کی جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ تو یہ معاملات جو ہے نا صرف فیض حمید عمران خان پر ڈالنا درست نہیں ہے۔ دونوں طرف برابر کی آگ لگی ہوئی تھی، دونوں کو کچھ انویسٹیگیشنز کا ڈر ہوگا، دونوں ایک دوسرے کا پردہ بھی رکھ رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کی ڈھال بھی بنے ہوئے تھے، اور یہ معاملہ جیسے ہی کلیئر ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہوا تو کہیں کوئی جنرل صاحب کے بارے میں بھی انکوائری نہ کھل جائے تو پھر یہ جو عمران خان نے جب ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر شور مچایا تھا، ریٹین کیا تھا جنرل فیض حمید کو 3-4 مہینے، تو جنرل فیض حمید اب کوستے ہوں گے اس لمحے کو کہ عمران خان نے کیوں میری جو ہے نیا کو ہی ڈبو دیا یا میری پوزیشن کو اتنا خراب کیا۔ لیکن فیض حمید کہیں کہیں اپنے آپ کو بھی الزام دیتے ہوں گے۔ نجم سیٹھی صاحب بہت سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے نیا دور ان کی ویب سائٹ ہے، اس پہ رضا رومی اور مرتضیٰ سولنگی کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، اس میں اچانک ایک انکشاف کر دیا۔ ان کی چڑیا ہے، اور چڑیا میرے اندازے کے مطابق کبھی صحیح خبر لے کے آتی ہے، لیکن چونکہ وہ چڑیا ہے بعض اوقات غلط خبر بھی لے آتی ہے۔ تو لیکن آج جو انہوں نے خبر دی، لیکن سیٹھی صاحب سینئر آدمی ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کی بات تو ٹالی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے نیا دور کے ایک پروگرام میں ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جو 2 لوگ ہیں جن کا نام لسٹ میں شامل نہیں ہے، تو اس میں سے جو آرمی چیف نہیں بنیں گے، اس میں سے ایک وہ ہیں جن کا نام کے مخفف یا سگنیچر ایس ایس بنتے ہیں، اور دوسرے وہ نہیں ہوں گے جن کے نام کے مخفف یا سگنیچر ڈبل اے بنتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بات کر رہے ہیں ساحر شمشاد کی اور اظہر عباس کی، تو پھر تو لسٹ بڑی آسان ہو گئی ہے۔ ساحر شمشاد، اظہر عباس، جنرل فیض حمید تو لسٹ سے نکل گئے ہیں۔ پھر کون سے لوگ رہ جاتے ہیں؟ جنرل نعمان ہیں، جنرل عامر ہیں، جنرل عاصم منیر ہیں، یہ 3 لوگ رہ جاتے ہیں۔ 2 پوسٹیں ہیں، بندے 3 ہیں، ان میں سے ایک کوئی شخص کو جو مقابلے سے باہر ہونا پڑے گا، اور وہ سمجھا جا رہا ہے کہ جنرل عامر چونکہ جونیئر ترین ہے وہ اس ریس میں نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ عاصم منیر اور جو ہے جنرل نعمان، ان دونوں میں سے ایک کوئی جوائنٹ چیف آف سٹاف بنے گا اور ایک جو ہے چیف آف آرمی سٹاف بنے گا۔ نجم سیٹھی صاحب نے وہ لسٹ جو ہے وہ اب مزید کنسائز کر دی، 3 لوگ ہیں، 2 پوسٹیں ہیں، اس کے حوالے سے یہ ساری صورتحال اب سامنے نظر آ رہی ہے۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں جناب گھڑیوں کی۔ 2 گھڑیاں اور نکل آئی ہیں، شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ پنگا لیا ہے تو روز گھڑی نکلے گی۔ 2 گھڑیاں اور نکل آئیں جو خان صاحب نے بیچیں، جس دن بیچیں اسی دن توشہ خانہ میں پیسے جمع کرائے، لاکھوں روپے کی گھڑیاں ہاتھ سے بنی ہوئی رسیدیں پیش کی، اور توشہ خانہ میں پیسے کم جمع کرائے ظاہر ہے، اور بیچیں بڑی مہنگی۔ تو کاروبار تھا یہ، ادھر سے چیز خریدی سستے داموں، ادھر سے بیچ دی۔ یہ سوداگر جو کرتے ہیں اس طرح کا کام وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہا تھا، اور جتنی وضاحتیں دے رہے ہیں اتنے زیادہ پھنستے جا رہے ہیں۔ اب جو گو نواز گو کا نعرہ تھا وہ گھڑی چور کا نعرہ بن گیا ہے، جدھر جاتے ہیں ادھر سے یہی نعرہ سنائی دیتا ہے۔ تحریک انصاف کے ترجمانوں کو یہ سختی سے ہدایت ہے کہ اگر کوئی آپ سے گھڑی کے متعلق بات کرے تو بات کا رخ کسی جانب موڑ دیں، گھڑی کے سبجیکٹ سے ریٹریو کر لیں، اوائڈ کریں، ورلڈ وار پہ بات کر لیں، اور جو بائیڈن کی مانیٹری پالیسی پہ بات کر لیں، اور بلٹ ٹرین نئی بریڈ پٹ کی فلم آئی ہے اس پہ بات کر لیں، مولا جٹ کی کامیابی پر بات کر لیں، لیکن گھڑی پر بات نہ کرنے دیں۔ لیکن یہ معاملات اس طرح دبتے نہیں ہیں، جتنے زیادہ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے
उतना ही लोग रिएक्ट करेंगे। तो आज 2 घड़ियां और निकल आईं, इनका भी कोई हिसाब पेश नहीं किया। अभी तक मामला सिर्फ घड़ियों तक का है। आगे जो मामलात आएंगे उसमें ऐसे खांचे हैं कि आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, और आप सुन के वो रो पड़ेंगे कि ये हमें बेवकूफ़ बनाया गया रियासत मदीना के नाम पर, और वो शख्स ये काम करता रहा जो गुज़िश्ता पता नहीं 20-22 साल से करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद कर रहा था। फ़िलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।